السلام علیکم ناظرین، تو جناب آج آپ کہانی سننے کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ یہ خاص ہونے والی ہے۔ تو آئیں میں اپنا تعارف کراتی ہوں۔ میرا نام افشاں ہے اور میں ایک بہت ہی خوشحال اور ماڈرن خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والد کا کاروبار کافی بڑا تھا لیکن ان کے پاس کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنے کاروبار کی نگرانی کے لیے اپنے ایک کزن کو ساتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ بہت ہی شریف اور ایماندار انسان تھے، وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے۔ میں بچپن سے انہیں چاچو کہتی تھی اور وہ بھی مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، میں زیادہ تر ان کے ساتھ ہی رہتی۔ کبھی ان کی گود میں بیٹھ جاتی تو کبھی ان کے سینے پر سر رکھ کر سو جاتی۔ جو میرا تعلق والدین سے زیادہ چاچو کے ساتھ گہرا تھا۔ میری والدہ بے حد حسین تھی اور میرے والد سے ان کی محبت کی شادی ہوئی تھی۔ وقت گزرنے کے باوجود میری ماں کی خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ آج بھی میرے والد انہیں اتنی محبت سے دیکھتے ہیں جتنا کہ شادی کے وقت دیکھتے۔ وہ ان کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے، اور جب بھی دفتر سے واپس آتے ہیں فوراً ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں تاکہ سکون حاصل کر سکیں۔ ہمارا خاندان تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے ان سب باتوں کو چھپ کر کرنے میں یقین نہیں رکھتا۔ وہ دل کھول کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، کبھی کبھی تو وہ میری موجودگی میں اپنا محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سب دیکھتے دیکھتے میں نے بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ لیا تھا اور اب میرا وجود بھی نمایاں ہونے لگا تھا۔ میرے احساسات بھی اب کچھ کچھ بیدار ہونے لگے تھے۔ انہیں دیکھ دیکھ کر میرے دل میں بھی یہ سب کرنے کی خواہش جاگ اٹھتی تھی۔ چاچو ایک خوش شکل انسان تھے، ان کی موجودگی کسی حسین نوجوان سے کم نہ تھی۔ آج بھی کوئی بھی عورت ان پر دل ہار سکتی تھی۔ وہ تو جیسے میری چاچی کی دیوانے تھے۔ کبھی کبھار تو مجھے شک ہونے لگتا کہ چاچی نے ان کے لیے کیا جادو کر رکھا ہے کہ وہ ان سے ایک لمحے کی دوری بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ میرا کمرہ ان کے کمرے کے بالکل قریب تھا اور وہ کبھی کبھی اپنا دروازہ بھی بند نہیں کرتے تھے کیونکہ گھر میں میرے ممی پاپا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اکثر میں چپکے چپکے ان کی محبت بھری باتیں سنتی تھی اور دل میں سوچتی کہ کاش چاچو میرے قریب ہوتے، مجھے کتنی خوشی ملتی۔ میرے دل میں جو خواہشات تھی انہیں پورا کرنے کی تمنا بڑھنے لگتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا وجود چاچی کے مقابلے میں زیادہ نمایاں ہونے لگا تھا۔ سر پر دوپٹہ نہیں لیتی تھی کیونکہ بچپن سے ہی ماما کو بھی دوپٹہ کے بغیر دیکھنی آتی تھی۔ میں بہانے بہانے سے چاچو کے قریب بیٹھ جاتی اور جب وہ کچھ بتاتے ہیں تو ان کی نظریں میرے وجود سے ہٹ نہیں پاتی۔ مجھے اب ان کی بیوی سے بہت حسد ہونے لگا تھا کیونکہ وہ اکیلی ہی چاچو کی محبت کا لطف اٹھا رہی تھی۔ ایک رات جب میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو میں نے ایک منظر دیکھا، شاید مجھے دیکھنا نہیں تھا۔ اس دن کے بعد میں تو چاچو کی دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ کس طرح اپنی بیوی کو سکون دے رہے تھے اور اسی سکون کی طلب میرے اندر بھی بیدار ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس میں خود پر کیسے قابو پاؤں۔ میں بے بسی محسوس کر رہی تھی مگر دل میں نے یہ عزم کر لیا تھا کہ مجھے بھی ان کی بیوی کی طرح یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، مگر یہ سب کرنے سے پہلے مجھے ان کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ اگلی صبح جب چاچو دفتر سے واپس آئے تو ان کی بیوی گھر پر موجود نہیں تھی۔ میں نے انہیں کچھ کپڑے لینے کے لیے ماما کے ساتھ بازار بھیج دیا تاکہ میں خود چاچو کا استقبال کر سکوں۔ میں نے آج ایک سفید لباس پہنا تھا اور اس میں ایک کھلتے ہوئے گلاب کی ماں نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی چاچو گھر آئے انہوں نے اپنی بیوی کا پوچھنا شروع کیا، مگر میں نے بتایا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ میرا یہ لباس دیکھ کر وہ حیران رہ گئے، شاید میرا وجود ان کی نیت میں خلل ڈال رہا تھا اور مجھے مقصد کامیاب ہونا تھا۔ میں نے انہیں پانی دیا اور وہ ایک ایک گھونٹ لیتے ہوئے مجھے غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں ان کے قریب گئی اور کہا، آج تو آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ وہ بھی مسکرا کر بولے، تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہہ پاتی دروازے پر بیل بج گئی۔ ماما اور چاچو کی بیوی کو دیکھ کر میرا موڈ ہی خراب ہو گیا۔ میں فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی اور میرا مقصد ناکام ہو گیا۔ میری بے چینی بڑھ گئی تھی، میں کسی طرح خود کو سکون دینا چاہتی تھی۔ میں نے کتنی محنت سے یہ منصوبہ بنایا تھا مگر میں اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں یہ سب رات کے وقت آسانی سے کر سکتی ہوں۔ اس کے لیے مجھے چاچو کے بستر تک جانا ہوگا تاکہ وہ دل کھول کر مجھ سے لطف اندوز ہو سکیں۔ رات کے کھانے پر میں بس چاچو کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اور میں بے صبری سے اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی، مگر یہ سب کرنا بھی بہت مشکل تھا۔ میں چاہتی تھی کہ یہ سلسلہ جلد شروع ہو جائے
اب تو میرے لیے مزید انتظار کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ صبح جب چاچو اپنے دفتر جانے کی تیاری کر رہے تھے، میں چپکے سے ان کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ ان کی بیوی ہمیشہ کی طرح کچن میں مصروف تھی، تو میں نے موقع غنیمت جانا اور چاچو کے پاس جا پہنچی۔ انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا، اتنی جلدی کیسے اٹھ گئی؟ ان کی باتوں میں ایک خاص محبت تھی جو میرے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر گئی۔ میں نے جلدی سے ان کے پاس جا کر ان کی ٹائی باندھتے ہوئے کہا، بس ایسے ہی چاچو، آپ کی یاد آ رہی تھی۔ میرے لہجے میں ایک اداسی تھی جو میرے دل کی کیفیت کو بیان کر رہی تھی۔ چاچو نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، لیکن اتنے میں ان کی بیوی کمرے میں آ گئی اور ناشتے کے لیے بلانے لگی۔ مجھے چاچو کے ساتھ اس طرح دیکھ کر ان کی بیوی حیرت زدہ ہو گئی، مگر وہ خاموش رہی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری موجودگی نے چاچو کا موڈ کچھ عجیب کر دیا تھا، اور میں انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اب کچھ اور منصوبہ بنانا پڑے گا۔ پھر ایک دن میری ممی پاپا کسی کام سے دوسرے شہر جانے لگے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس موقع کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا جائے۔ میں نے رات کے لیے مکمل منصوبہ بندی کر لی کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اب میں شدت سے رات کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی رات ہوئی اور سونے کا وقت آیا، چاچو اپنے کمرے کی طرف جانے لگے۔ میں نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، چاچو، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ممی پاپا بھی گھر پر نہیں ہیں، تو کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے اگر چچی آج رات میرے پاس سو جائیں؟ چچا نے فوراً ہمی بھر لی اور بولے، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کی بیوی کا موڈ بالکل خراب ہو چکا تھا، مگر وہ خاموش رہی اور سیدھی میرے ساتھ میرے کمرے میں آ گئی۔ میں نے ان کے لیے گرم دودھ کا ایک گلاس تیار کیا، جسے پیتے ہی وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ رات کے 2 بجے میں چچا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جب میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ آہستہ سے کھل گیا۔ پھر میں چپکے سے ان کے بستر کی طرف بڑھ گئی اور ان کے پاس لیٹ گئی۔ کچھ دیر تو میں یوں ہی لیٹے اور چاچو کو میری موجودگی کا احساس نہ ہوا۔ پھر کچھ لمحوں بعد جب میری برداشت سے کام باہر ہو گیا تو میں ان کے ساتھ کچھ حرکت کرنے لگی، جس کی وجہ سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ پھر جب انہوں نے مجھے رات کے اس وقت اپنے اتنے قریب دیکھا تو وہ حیرت زدہ ہو کر رہ گئے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے گھورنے لگے۔ میں بھی مسکرا کر ان کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن وہ تو جیسے ساکت ہو گئے تھے۔ پھر کچھ لمحوں بعد جب ان کے ہوش بحال ہوئے تو وہ مجھ سے حیران ہو کر انداز میں پوچھنے لگے کہ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں سکون لینے آئی ہوں۔ آپ سے میری یہ بات سنتے ہی وہ متمہد ہو کر رہ گئے اور ایک عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ پھر میں نے خود ہی پہل کرتے ہوئے جب ان کا ہاتھ پکڑا تو ان کے جسم میں ایک جھنجھلاہٹ سی دوڑ گئی، مگر وہ آگے بڑھنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے۔ شاید وہ سوچ رہے تھے کہ ان کی بیوی کبھی بھی آ سکتی ہے۔ میں نے ان کی اس کنفیوژن کو سمجھ لیا۔ پھر جب میں نے انہیں بتایا کہ میں نے چچی کو گہری نیند سلا دیا ہے اور وہ صبح سے پہلے نہیں اٹھیں گی، تو وہ ریلیکس ہو گئے۔ بے ساختہ انہوں نے مجھے اپنے باہوں میں لے لیا۔ اس لمحے میرے وجود میں ایک نئی کیفیت بیدار ہونے لگی اور میں پوری طرح مچلنے لگی۔ میں کمرے کی لائٹ بند کر دی کیونکہ چچی بھی یہی کر تھی۔ اب میں ہر قسم کی قید سے آزاد ہو چکی تھی اور چچا نے بھی اپنا سب کچھ میرے حوالے کر دیا تھا۔ مجھے ایسا سکون محسوس ہو رہا تھا جیسے آج میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے والی ہوں۔ چچا کی حالت ایسی تھی کہ وہ ساری حدیں پار کرنے کے لیے بھی بے چین تھے، اور یہ صورتحال مجھے مزید بے چین کر رہی تھی، کیونکہ میں اب اور انتظار نہیں کر سکتی تھی اور جلد سے جلد سکون پانا چاہتی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر میں چاچو نے وہ تمام حدیں توڑ ڈالی جو ایک عرصے سے ہمارے درمیان مائل تھی، اور اس طرح مجھے زندگی کا سب سے بڑا سکون نصیب ہوا اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ دوستو، تو جناب آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ہم کو ضرور آگاہ کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔